یہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے، بخشش کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بخشش کے بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار بندے کو چاہیے کہ وہ یہ دعا اللہ سے ضرور مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے بری کر دیجئے. اچھا، شیطان چونکہ دشمن ہے نا، وہ یہاں بھی جو ہے دشمنی دکھاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جو ہے نا بڑے ولی بنتے ہیں، او جی اللہ کی عبادت جنت کے لیے کیوں کریں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں. بات تو بڑی اچھی ہے، نماز آپ ایک نہیں پڑھتے اور اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، جنت کے لیے کیوں کریں؟ اتنا جنت سے مستغنی نہ بنے. ہم تو اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں. ایک مرتبہ ایک خاتون نے فون پہ بات کی، مجھے کہنے لگی کہ پیر صاحب میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں کہ میرا خامد اچھا ہو جائے، اور کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں میرا خامد اچھا ہو جائے. میں نے کہا آپ اور کیوں کچھ نہیں مانگتی بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں خلل ڈال دے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ جب میں نے ذرا اس طرح کی دو چار باتیں کی، اللہ نے آپ کو عزت کی روزی گھر میں دی ہے بیٹھ کے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو ذرا ٹائٹ کر دیں اور جو مانگنے والی عورتیں گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں آپ کا بھی معاملہ ایسا ہو جائے تو پھر نہیں یہ تو نہیں میں چاہتی. بھئی اگر نہیں چاہتی تو یہ نعمتیں بھی تو اللہ نے دی ہیں نا، کیوں کہتی ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے مجھے اللہ سے سب کچھ چاہیے، ہر چیز چاہیے، منگتے جو ٹھہرے، فقیر جو رہے. ہم اللہ کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو. جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم فقیر ہو تو پھر منگتے کو مانگنے سے کوئی شرم نہیں ہوتی. وہ مانگتا ہے، ہر چیز مانگتا ہے. ہمیں اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے. تو کبھی بھی یہ مت کہنا میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں. نہیں، ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں. اللہ کو زور مت دکھائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، پھر اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے. تو اللہ سے مانگیں اور ہر چیز مانگیں، ہر نعمت مانگیں اور دل کھول کے مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں. جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو ہم تھوڑا کیوں مانگیں؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یکدم اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما. ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما. تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اتنے؟ میں نے کہا بھائی آپ سے نہیں مانگے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ سے مانگے ہیں نا تو مانگے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ اتنے ہیں؟ تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو خوب مانگیں، اللہ دیتے ہیں. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں. تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو خوب مانگیں، اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے خزانوں کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے مانگیں، اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں. سچی بات یہ ہے ہماری جھولی چھوٹی ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. تو بہرحال یہ عشرہ مانگنے کا عشرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. تو مومن کے لیے تو یہ زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے. لہذا
ان مجالس میں بھی آپ بہت شوق ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ جو 10 دن کے ایام ہیں ان کے اوقات کو بھی خوب عبادت میں گزاریں، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں، جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنے آپ کو تھکائیں عبادت میں۔ ہم نے چونکہ اس دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کو مسجد میں ہم سنت اعتکاف بیٹھنے میں ترجیح دیں گے، تو جو پرانے بہت سارے ساتھی تھے وہ تو نفلی اعتکاف میں باہر، اور نئے ساتھی مسجد کے اندر۔ اب نئے ساتھیوں کو ماحول کا اندازہ نہیں ہوتا، باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ مسجد میں بھی آ کے بھی اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد کے اندر عام حالات میں بھی دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے، عام حالات میں، پھر رمضان کا مہینہ اور پھر آخری عشرہ اور پھر اعتکاف کی حالت، اس میں اگر ہم دنیا کی باتیں کریں گے تو پھر سوچو اللہ کو یہ کتنا ناپسندیدہ بات ہوگی۔ اس لیے جو نئے لوگ آئے ہیں وہ یہاں پر ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں، نہ کوئی پالیٹکس پہ بات کریں، نہ کوئی بزنس کی باتیں کریں، کوئی بات ہی نہ کریں آپس میں، بس اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو یاد کریں، کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ کا ذکر کریں، استغفار کا ذکر کریں۔ ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں۔ بہت کوئی مجبوری ہو تو آہستہ آواز کے ساتھ بات کر لیں، چونکہ عادت ہی نہ بنی ہوتی۔ ذرا کھانے کا وقت ہوا، افطاری کا، بس ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع ہو گئیں، اور اتنی طبیعت پہ کوفت ہوتی ہے اس وقت کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پھر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات مسجد کے اندر بات چیت کو اپنے لیے منع سمجھیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، بولنا ہی نہیں ہے، چپ رہنا ہے، اور چپ رہ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ذکر کا ثواب پانا ہے ہم نے۔ اور اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اشارے سے بتا دے کہ بھائی آپ اپنا والیوم کم کریں اور اس کو بات چیت کو بند کریں۔ اور خاص طور پر یہ جو سیل فون ہے اس کے شرارت سے بچیں۔ آپ اس کو 10 دن کے لیے فرض کرو بند بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سیل فون کے بند ہونے سے قیامت نہیں آتی ہے، پکی بات ہے۔ جب نہیں تھا اس وقت بھی زندگی گزر رہی تھی، اب بند کر دیں گے تو بھی زندگی گزرے گی، بلکہ اچھی زندگی گزرے گی، تو پرسکون ہو جائیں۔ بعض لوگ کہیں گے ہم جی بیوی بچوں سے دور ہیں، ہمیں رابطہ رکھنا ہے، تو بھائی ٹائم متعین کر لیں اور ان کو کہیں کہ این اس وقت میں آپ کو کال کر لیں یا آپ ان کو کال کر لیں۔ بعض دوستوں کو دیکھا ہے ان کے جو سیل فون کی گھنٹی ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، اور اس کو فل والیوم پہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سو رہے ہیں، ایک صاحب کا فون بج رہا ہے اور 15 بندے نیند سے اٹھ رہے ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے۔ اپنے سیل فون کو سائلنٹ پہ رکھیں، آپ کے سیل فون کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ اور اس کا استعمال جتنا آپ کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں۔ سیل فونز کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں۔ سمجھے نا؟ سیل فون کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں اور اللہ سے کریں باتیں، اللہ سے مناجاتیں کریں۔ یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پر یہ جو حال ہے نا، اس سے باہر نہ نکلیں۔ سنت اعتکاف والے بغیر کسی وجہ کے اس دروازے سے باہر قدم رکھ دیں گے تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ بلا وجہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ کو اعتکاف کے مسائل کا نہیں پتا تو مجمع میں بہت سارے علماء موجود ہیں، آپ ان سے مسائل سیکھیں کہ جی مجھے یہ وقت کیسے گزارنا ہے اور کس ضرورت کی وجہ سے میں باہر نکل سکتا ہوں اور کس کی وجہ سے نہیں نکل سکتا۔
ان مسائل کو سیکھیں گے ثواب ملے گا. حدیث مبارکہ میں ہے علم کا ایک باب سیکھنے پر 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے. تو مسائل کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں یہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ ہم اپنے جماعت کے دوستوں کے لیے بار بار سپیکر پہ اعلان کریں. کیوں اعلان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ عادت نہیں ہے ہماری. الحمدللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے بھی اجتماع ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم نے اپنے اجتماعات میں کبھی اعلان نہیں کیا کبھی کوئی کہ یہ کر لیں اور یہ کر لیں. مجمع میں اتنی تمیز ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں اور مسجد کے اندر تسبیح پڑھیں, تلاوت کریں, اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں. یہ محنت کا وقت ہے, کمانے کا وقت ہے. جو جتنا زیادہ محنت کرے گا اور کمائے گا اللہ کا اتنا قرب پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بخشش کے بہانے بنا دیے. اب دیکھیں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے. اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے. اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے تو کسی کی بزرگی کا اندازہ لگانا ہوتا تھا تو کہتے تھے جی اس نے تو اپنی زندگی کے 60 رمضان گزارے ہیں, 55 رمضان گزارے ہیں, اتنے رمضان گزارے ہیں. یعنی رمضان کا گزارنا ان کے نزدیک کسی کی بزرگی کا ایک معیار ہوا کرتا تھا. ہمیں اللہ نے ایک رمضان اور عطا فرما دیا. اب ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں, اس میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے. 11 کوكبا 11 بھائی تھے, ستارے جو خواب میں نظر آئے, اور 12ویں خود یوسف علیہ السلام. تو 12 بھائی تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سال کے 12 مہینے ان میں رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی مانند ہے, اور اللہ اس رمضان کی برکت سے باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جب سیزن آتے ہیں نا تو دکاندار لوگ نہ دن میں آرام کرتے ہیں نہ رات میں آرام کرتے ہیں. یہی رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارے ملکوں میں جیسے عید قریب آتی ہے نا تو یہ جو منیاری والے ہوتے ہیں سارا دن تو یہ گاہکوں میں مشغول رہتے ہیں, اور جب آدھی رات کو گاہک ختم ہوتے ہیں تو چونکہ بہت سارا مال بک چکا ہوتا ہے وہ منگوا کے لگانا بھی ہوتا ہے. تو اس وقت میں یہ پھر جاگ کے رات کو اپنے سامان کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ اگلے دن کے لیے پھر گاہک آئیں گے. نہ دن میں آرام کرتے ہیں نہ رات میں آرام. گھر سے کھانا لے کے جاتے ہیں لیکن کھانے کی بجائے اسی طرح واپس آ جاتا ہے. بھئی آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ او جی کسٹمر زیادہ تھے, بعد میں کھا لیں گے, سیزن ہے. میں نے کہا کہ میں ذرا اس وقت میں اپنے بزنس کا دھیان کر لوں. تو جب سیزن آتا ہے تو لوگ اپنی ضروریات کو کم کر کے اپنے بزنس کے پروفٹ کو زیادہ پانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے مومن کا بھی سیزن بنا دیا, نیکیوں کا سیزن. تو بھئی ہم بھی اپنی ضروریات کو کم کر کے جتنا اس میں نیکی کما سکے اتنا کمانے کی کوشش کر لیں. اللہ تعالی ہم کمزوروں پر رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرمائے. عورتیں اپنے گھروں میں عبادت میں وقت گزاریں.
بعض عورتیں اپنے اپنے گھروں میں اگر اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. عورتوں کے اعتکاف میں بیٹھنے کے بھی مسائل ہیں. جو نماز پڑھنے کی ان کی جگہ ہے وہیں پہ اپنا وقت گزاریں، ان کو بھی ثواب ملے گا.